حالم از قلم نمرہ احمد۔ شام کی نلاہٹ قاہرہ پر پھیلنے لگی تو ہوٹل کے تالاب کے ساتھ درختوں کے جھنڈ پر پراسراریت چھانے لگی۔ اسی وقت تالاب اور ارد گرد کی زرد روشنیاں ہوٹل کے عملے نے جلا دیں، مگر سنہری ورق سے ڈھکے درخت مزید پراسرار دکھائی دینے لگے۔ پول کے ارد گرد میز کرسیوں پر مہمان بیٹھے شام کے قہوے سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے چھوٹی میز تھی جس کے گرد آمنے سامنے دو کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں ان پر بیٹھے تھے۔ جہان اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ اس نے نہیں پہن رکھی تھی اور گہرے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ فون اسکرین پر انگلی چلاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک سنجیدہ نظر سامنے بیٹھی تالیہ پر ڈالتا اور واپس اپنے موبائل کو دیکھنے لگتا۔ وہ البتہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ چونکہ جہان مقابل بیٹھا تھا تو اس کے سامنے تالیہ کے لیپ ٹاپ کی پشت تھی۔ وہ بھویں بیچے اپنی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ان باکس کھلا تھا اور ای میل کی طویل قطار آج بھی موجود تھی۔ سب سے زیادہ ای میلز ایڈم کی تھیں۔ وہ کتنی دیر چپتی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کر کے ہر ای میل کو قطار میں مارک کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا۔ اگر ای میلز ڈیلیٹ ہی کرنی ہے تو بار بار اپنا ای میل ان باکس کیوں کھولتی ہو؟ تالیہ نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کرسی پر ٹیک لگائے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے سرسری سا تبصرہ کر رہا تھا۔ تالیہ نے بے یقینی سے اپنی اسکرین کو دیکھا اور پھر سر جھکائے بیٹھے جہان کو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی اسکرین پر کیا کر رہی ہوں؟ ایک منٹ۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور چہرہ سرخ ہوا۔ وہ سم جو تم نے مجھے دی تھی وہ صرف میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہی بلکہ تم نے اس سے میرا فون اور ای میل بھی ہیک کر لیا ہے۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور تم میری پرائیویسی کو برنچ کرتے جا رہے ہو۔ اس کے اندر جیسے غصہ ابل رہا تھا۔ ایڈم کا سارا غصہ وہ اس پر نکال رہی تھی۔ جہان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے ناسمجھی سے گردن موڑی۔ اس کے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کا قد آور آئینہ آویزہ تھا جو اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا عکس واضح دکھا رہا تھا۔ تالیہ نے اب کے چہرہ آہستہ سے واپس موڑا۔ گالوں کی سرخی کم ہوئی مگر وہ پھر بھی گردن اکڑا کر بولی، ہاں تو مجھے کیا معلوم تم آئینے میں دیکھ رہے تھے یا تم نے میری اسکرین کو اپنے موبائل پر مرر کر رکھا ہے؟ ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑ سے اور شرمندگی چھپانے کو دوبارہ کندھے اچکائے مگر اسکرین فوراً سے ٹھپ بند کر دی۔ پتہ نہیں اس نے اور کیا کیا دیکھا ہے میری اسکرین پر۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تم کافی دیر سے ٹویٹر پر کسی کو اسٹاک کر رہی تھی۔ وہ نظریں اپنے فون پر جھکائے پھر سے تبصرہ کر رہا تھا۔ تالیہ نے تھوک نگلا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ میں اپنا ٹویٹر دیکھ رہی تھی، کسی اور کا نہیں۔ ایک نصیحت کروں تالیہ، اگر تم پیچھے رہ جانے والوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تو ان کو اسٹاک کرنا اور اپنا ان باکس کھولنا بند کر دو، کام پر فوکس کرو۔ اور میں تمہیں ایک نصیحت کروں جہان، وہ جواباً چمک کر بولی، تم مجھے میرے دوستوں کے بارے میں نصیحت نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میرے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، میں کن حالات سے گزر رہی ہوں اور میرے مسئلے کیا ہیں۔ جہان کی موبائل پر چلتی انگلیاں تھمیں۔ آنکھیں اٹھا کر بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوٹل سے نکلو اور مین بلو آرٹ سے دائیں مڑو تو دوسرے بلاک میں ایک سائیکیٹرسٹ کا کلینک ہے۔ 4-5 سیشن لگا لو، اس کے پاس امید ہے افاقہ ہوگا۔ تالیہ نے ضبط سے لمح کھینچے اور پھر کچھ سخت کہنے ہی لگی تھی کہ جہان کے موبائل کی ٹون بجی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ نیلوفر اپنی شاپ بند کر کے جا چکی ہے، اب اس کی شاپ میں ہم جا سکتے ہیں، چلو۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا اٹھا اور پک کیپ سر پر جمائی۔ تھراپی تم وہاں سے واپس آ کر بھی کرا سکتی ہو، نو آفنس۔ کندھے اچکا کر عدلی بے مروت انداز میں بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے محض سر جھٹکا اور اپنا بیگ پیک اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔
آج اسے نیلوفر کی کتاب کا مسودہ مل گیا نا تو وہ اس آدمی کو فوراً فارغ کر دے گی، خواہ وہ کیوں اس کی باتیں سنے۔ رات کے سائے شہر پر طویل ہو رہے تھے۔ نیل کے دریا پر بنے پل پہ روشنیوں سے جگمگاتی ٹریفک میں کمی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کی اکثر دکانوں کی بتیاں گل ہو چکی تھی۔ چند دکانیں روشن تھیں۔ نیلوفر کی اینٹیک شاپ کا گلاس ڈور اندھیرے میں نظر آ رہا تھا۔ باہر کلوزڈ کا سائن منہ چڑھا رہا تھا۔ اندر شاپ خالی اور تاریک تھی۔ یکدم اندر سے کسی نے گلاس والز کے بلائنڈر ایک دم گرا دیے۔ اب باہر سے اندر کا دکھائی دیتا منظر تاریک ہو گیا۔ اندر اندھیرے شاپ میں 2 پینسل ٹارچ جلی تھیں۔ ایک جہان کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کی تنقیدی انداز میں چاروں طرف دیواروں پر مار رہا تھا۔ اندھیرے میں محض اتنا نظر آتا تھا کہ کوہنیوں تک آستین چڑھائے وہ آفس کے دروازے کو لگے لاک کو دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس دروازے کے لاک پر پھینکی، پھر تنقیدی آنکھوں سے جہان کی نظروں کا تعاقب کیا جو لاک پر جمی تھیں۔ امید ہے تمہیں لاک پک کرنے آتے ہوں گے، جتا کر بولی۔ اس نے نظریں موڑ کر تالیہ کو دیکھا۔ کچھ خاص تو نہیں آتے، کوشش کر کے دیکھتا ہوں، طنز سے بولا تو تالیہ نے کاندھے اچکائے۔ وہ آگے بڑھا اور لاک پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پیچھے سے کھنکاری۔ اس طرح لاک کو پک کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کلک کی آواز آئی تو وہ رکی۔ وہ نوب گھماتے ہوئے مڑا اور مٹھی میں دبا کریڈٹ کارڈ اسے دکھایا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کریڈٹ کارڈ؟ اور جتا کر اپنا کارڈ جیب میں ڈالا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ جہان نے دروازہ کھولا اور بتی جلائی۔ ایک چھوٹا مگر بد نظم سا آفس روشن ہوا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہوئی۔ تیزی سے ایک ریک کی طرف بڑھی جہاں فائلز رکھی تھیں۔ خدا کرے اس کا مسودہ یہیں ہو۔ نہیں ہوگا، وہ خشک انداز میں کہتا کمپیوٹر ٹیبل کی طرف لپکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ تیزی سے ایک ایک فائل ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں کاغذات کے ڈھیر لگے تھے۔ کیونکہ اس کے کریڈٹ کارڈ یا دوسرے بلز میں کسی بک شاپ سے کاغذات منگوانے کا ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ کاغذ قلم سے لکھنے والے رائٹرز میں سے نہیں ہے۔ وہ کمپیوٹر اسکرین کو روشن کیے چیئر سنبھال چکا تھا۔ تالیہ نے پلٹ کر تلخی سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی اپنا مسودہ نہیں چھوڑے گی۔ میں صرف ان ڈیسک کے پیچھے کوئی خفیہ سیف تلاش کر رہی ہوں۔ اوہ، مگر تم کبھی چور ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا۔ وہ اب پنجوں کے بل نیچے بیٹھی ریکس کے پیچھے دیوار پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کچھ ٹٹول رہی ہو۔ جہان نے جواباً صرف سر جھٹکا اور روشن مانیٹر کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ ساتھ ہی اس نے ایک USB ڈیوائس سسٹم میں داخل کی۔ تم ہیکر ہو؟ ونڈوز کا پاس ورڈ کھولنا بچوں کا کام ہے۔ اگر میں ہیکر ہوتا تو اس کے ای میلز بھی کھول چکا ہوتا اور مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ وہ جو دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹٹول کر کچھ محسوس کر رہی تھی دفعتاً رکی۔ اسے ایک آواز آئی تھی، قدموں کی آواز، جیسے ربڑ کے گیلے جوتوں سے چلو تو ان میں پھنسے پانی کے باعث چیں چیں کی آواز آتی ہے۔ قدموں کی آواز، باری باری اٹھتے قدم۔ شٹ! وہ تیزی سے اٹھی۔ جہان نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ لبوں پر انگلی رکھے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں چوکنا پن تھا۔ تم نے سنی یہ آواز؟ خاموشی چھا گئی تو وہ دھیرے سے بولی، پھر تیزی سے باہر نکلی۔ دکان میں اندھیرا تھا۔ اس نے بلائنڈر کی جھری سے باہر جھانکا۔ سڑک سنسان تھی۔ دکان کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، جیسے ابھی جہان نے کیا تھا۔ پھر وہ قدموں کی آواز کس کی تھی؟ وہ الجھن سے پلٹی تو جہان پیچھے کھڑا تھا۔ ایک دم اسے سر پہ کھڑا پا کر اسے ہلکا سا جھٹکا لگا، پھر گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگا کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر تمہیں کوئی خفیہ سیف نہیں مل رہا تو بہانے مت بناؤ، مجھے کام کرنے دو۔ میرے پاس پوری رات نہیں ہے ضائع کرنے کو، سختی سے کہہ کر وہ مڑا اور اندر چلا گیا۔ تالیہ نے پریشانی سے گردن موڑ کر اندھیری دکان کو دیکھا۔ اسے واقعی آواز سنائی دی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ ریکس کے پیچھے دیواریں ٹٹولنے لگیں۔ وہاں کوئی خفیہ سیف نہیں تھا۔ اس نے کاغذات الٹائے پلٹائے
وہ دفتری حساب کتاب کی فائلز تھیں۔ دراز کھولے، چیزیں کھنگالیں، کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ وہ البتہ ابھی تک کمپیوٹر پہ لگا تھا۔ اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی۔ وہ ریک میں کتابیں اور فائلز واپس جوڑ رہی تھی جب اس نے دوبارہ وہی آواز سنی، گیلے ربڑ کے جوتوں سے فرش پر قدم اٹھانے کی آواز۔ وہ چونکی، کوئی ہے جہان؟ اس نے چونک کر گردن ادھر ادھر موڑی۔ سنو، کوئی قدم اٹھا رہا ہے۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ وہ آہستہ سے مڑا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کھڑا ہوا اور اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ باہر کوئی ہے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا تالیہ؟ وہ ذرا نرمی سے بولا، کوئی آواز نہیں ہے، ادھر بیٹھو۔ مگر مجھے آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ مجھے چیک کرنے دو۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب وہ آواز بند ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری سینسز بہت شارپ ہیں، مجھے واقعی آواز سنائی دی تھی، لیکن میں ابھی تمہارے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو میرے قدموں کی آواز تمہیں نہیں آئی تھی؟ وہ سن رہ گئی۔ بالکل، چل ادھر بیٹھو۔ اس نے کرسی آگے کی تو تالیہ کے کاندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھی۔ جہان نے ایک دوسری کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر غور سے اس کا سراسمیہ الجھے چہرے کو دیکھا۔ کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ صرف تمہارے دماغ میں ہے۔ اس نے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہی درختوں کے جھنڈ والی کیفیت خود پر طاری ہونے لگی۔ وہی جیل کا کمرہ، ہتان، سلاخوں والا دروازہ۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں PTSD ہے، وہ اتنی نرمی سے کہہ رہا تھا کہ چند لمحے وہ اس کو پہچان بھی نہیں سکی کہ یہ وہی آدمی تھا۔ ٹراما کے بعد کا اسٹریس ڈی آرڈر۔ اسی لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، لڑکی بھاگ جاؤ یہاں سے اور خود کو فکس کرو، ورنہ گورنمنٹ تو تمہیں ہمیشہ استعمال کرتی رہے گی۔ یہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ تم کسی ٹراما سے گزری ہو اور تمہیں یہ جاب لینے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تندرست کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ سختی سے باہم جکڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے پاس آپشن ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں کام خوشی سے کر رہی ہوں؟ مگر تمہیں اپنے دوستوں کی ای میلز پڑھنی چاہیے تھیں۔ دوست ایسے ہوتے ہیں دوست؟ اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ میں قید میں تھی اور وہ تینوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے ڈھونڈنے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ جہان، کہاں تھے میرے دوست جب میں مشکل میں تھی؟ انہوں نے میرے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ اس سیف ہاؤس کو ڈھونڈ سکتے تھے، داتن ڈھونڈ سکتی تھی، ایڈم میرے لیے آواز اٹھا سکتا تھا، اور وان فاتح، وہ ایک دفعہ میرے لیے کوشش تو کرتے، مگر کوئی نہیں آیا۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، اور مجبوری مائی فٹ وہ دبا دبا سا چلائی۔ ایک انسان پہ جیل میں کیا بیتتی ہے جب اسے اس کے اپنوں سے دور کر دیا جائے، اسے مارا جائے، اسے روز ذہنی ٹارچر سے گزارا جائے تفتیش کے نام پہ۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو کرسی پر آگے کو جھکے بیٹھا تھا، چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر کو اسبات میں خم دیا۔ واقعی میں اندازہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ کوئی نہیں آیا میرے لیے، کوئی نہیں آیا تالیہ کو بچانے۔ اگر وہ لوگ اس حال میں ہوتے تو تالیہ ان کے لیے آتی۔ تالیہ ان کے لیے کئی دفعہ آ بھی چکی ہے۔ میں ان سب کو ان کے مسئلوں سے نکال کر لائی ہوں، اور جب میری باری آئی تو میں اکیلی تھی۔ میں دوستوں کے لیے کس حد تک جاتی ہوں اور وہ ایک حد بھی نہ پھیلانگ سکے۔ کیسے دوست ہیں میرے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی صدمے سے کہہ رہی تھی۔ میں ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے کوشش کی ہو۔ نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ اور جانتے ہو کون کوشش کرتا میرے لیے؟ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، میرے باپا مراد راجہ، صرف وہ شخص کوشش کرتا میرے لیے۔ غلط یا صحیح، وہ کسی بھی طرح سے مجھے اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ وہ نیم روشن کمرے میں دو کرسیوں پر
आमने सामने बैठे थे और वो गौर से उसे देख रहा था। तो वो क्यों नहीं आए? तालिया चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही। वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। तालिया ने हौले से सर झटका। ताज़ियत करने वाले को वो अपने जुमले का मतलब नहीं समझा सकती थी। मेरे दोस्तों के नज़दीक मेरा बाप एक बुरा इंसान है। वो भी ठीक है। मेरे बाप ने अपने लोगों से गद्दारी की, अपने मुफाद के लिए अपने दुश्मन से जा मिला। अगर मैं एडम को कहूँ कि मुझे अपने बापा से मोहब्बत है तो वो मुझ पर हैरान होगा, शायद मुझे नापसंद करने लगे। तुम्हारे बाप के गद्दार होने में तुम्हारा कसूर नहीं है तालिया। हमारे बाप हमें डिफाइन नहीं करते, हमारे अपने अमाल करते हैं। वो आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोला। तालिया ने दुख भरी आंखों से इसे देखा। तुम नहीं समझ सकते, मुझे अपने बापा से बहुत मोहब्बत है, मगर मैंने उनको छोड़ दिया था। फिर भी अगर उनको मालूम होता मैं कैद में हूँ तो वो मेरे लिए आते। वो हल्का सा मुस्कुराया। इट्स ओके, तुम्हें उनसे मोहब्बत होनी भी चाहिए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ने हमारी पसंद और मर्जी से नहीं बनाया होता। वो हमें जिन खूबियों खामियों के साथ मिलते हैं, हमें उनको उसी तरह कबूल करना होता है। हमारे दुनिया में आने से पहले भी उनकी एक ज़िंदगी थी जिसके बारे में हम कभी नहीं जान सकेंगे, और हमारी भी एक ज़िंदगी है जिसको वो कभी नहीं जान सकेंगे। हम दोनों को एक दूसरे को जैसा वो हैं उसी की बुनियाद पर उससे मोहब्बत करनी होती है। लेकिन दोस्त एक दूसरे से ऐसी गैर मशरूत मोहब्बत नहीं कर सकते। शायद इसीलिए मेरे दोस्त मेरे लिए नहीं आए, क्योंकि वो मुझ जैसी कौन वुमेन के साथ अपने नाम को दागदार नहीं करना चाहते थे। वो तकलीफ से कह रही थी। उसकी स्याह आंखों की नमी उसके कर्ब का इजहार कर रही थी। वो चंद लम्हे खामोशी से इसके चेहरे का मुताला करता रहा, फिर थोड़ी तले मुट्ठी रखी और उसी तरह आगे को झुके बैठे कहने लगा। अहमद निज़ाम कहते हैं तुम खुद को बंगारा मलायो कहती हो, मलाया का फूल। मैं हूँ भी। वो गीली सांस नाक सुकेड़ कर अंदर खींचती, टूटे फूटे फ़ख्र से गर्दन अकड़ाती, आंखों में नमी लिए कुछ नहीं कह रही थी और कुछ कह भी रही थी। नहीं तालिया, वो सोचते हुए इसे देखकर कह रहा था, तुम दरख्त हो। और मैंने एक दफ़ा एक नज़म पढ़ी थी जिसने मुझे ये बताया कि अगर इंसान दरख्त जैसा है तो इसके कुछ दोस्त पत्तों जैसे होते हैं। बज़ाहिर खुशनुमा लगने वाले ये पत्ते अपनी खुराक इसी दरख्त से चूस रहे होते हैं, और जैसे ही सख्त मौसम आता है वो सबसे पहले झड़ जाते हैं। मध्यम आवाज़ से कह रहा था। वो नम आँखों से उसे देख रही थी। कुछ दोस्त शाखों की तरह होते हैं। वो ये दावा करते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमसे यानी दरख्त से सारी तवानाई और खुराक लेकर जब ये फैलने लगते हैं तो समझते हैं ये दरख्त का कद और शान बढ़ा रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ खुद को बढ़ा रहे होते हैं। ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर कोई दूसरा आकर इन पर दबाव डाले तो उसका वज़न नहीं सह सकते, टूट कर गिर जाते हैं। ऐसी कमज़ोर शाखें भी उन खुशनुमा पत्तों की तरह बेकार होती हैं। तुम्हें उन दोनों की ज़रूरत नहीं। और तीसरी किस्म के दोस्त वो जड़ों की तरह होते हैं। वो तुम्हारे कदम मजबूत करते हैं। मौसम की तब्दीली या लोगों की बातें कोई भी उन पर असर नहीं करती। वो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से जोड़े रखते हैं। उनको कोई नमूदो नमाइश या तारीफ़ नहीं चाहिए होती। वो तुमसे कोई फ़ायदा नहीं लेते। वो बस तुम्हें गिरने से बचाने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। तुम्हें तालिया ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे कौन से दोस्त पत्ते हैं, कौन शाख और कौन तुम्हारी जड़ है। और मैं ये फ़ैसला कैसे करूं? तुम फ़िलहाल PTSD से गुज़र रही हो, डिप्रेशन में हो, और अगर मैं अच्छी मुसलमान होती तो मैं इस कैफियत से दुआओं और इबादतों से निकल आती, है ना? उसने तल्खी और ख़ुद तरसी से कहा तो वो हल्का सा हंसा। डिप्रेशन का ताल्लुक़ आपके अच्छे मुसलमान होने या ना होने से नहीं है। ये एक बीमारी है। मजहबी लोग तुम्हें बताएंगे ये खुदा से दूरी का नतीजा है, ये नमाज कुरान से ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। दुआ हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, इसमें भी करनी चाहिए, मगर जैसे बुखार से कैंसर तक हर जिस्मानी बीमारी के लिए हम स्कॉलर्स के बजाय डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही डिप्रेशन
یا PTSD کا علاج ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، مگر یہ دماغ کی بیماری ہے۔ تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے۔ تم چاہتے ہو میں تھراپی کراؤں یہاں اس ملک میں؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور خفگی سے بولی۔ وہ گھما پھرا کر بات وہیں لے آیا تھا کہ سائیکائٹرسٹ سے چیک کراؤ۔ ہاں، تمہیں ایک شرنک کی ضرورت ہے جو تمہیں فکس کر سکے، مگر تمہارے جیسے ذہن والے انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عام شخص کی بات نہیں سنتا۔ تمہیں کسی ایسے شرنک کی ضرورت ہے جو جانتا ہو تمہارے جیسی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ مختلف نام، مختلف شناختیں، ہر قدم پر جھوٹ، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہنا اور ہر منٹ پکڑے جانے کے خوف سے لڑنا، ایک اندھے راستے پر مسلسل چلتے رہنا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں تو تالیہ نے گیلی پلکیں رگڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ اور تم جانتے ہو یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ جہان نے آنکھیں کھول دیں، دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھے اپنا شرنک بنا سکتی ہو۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیا کرو۔ آخر میں تمہیں تمہارے دوستوں کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچنے میں مدد دوں گا۔ میں پہلے ہی تمہارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں اور قید کے بعد کا PTSD بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے ملک اور دوستوں سے دور ایک کوائٹ چاہیے جہاں تم اندر ابلتی ساری فرسٹریشن کو نکال سکو۔ ٹرائی می، کیونکہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس دوران پہلی دفعہ مسکرائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری کوئی فیملی ہے جہان؟ دوست، گھر والے؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی۔ ہے نہیں تھے۔ مجھے بچپن میں میرے ماں باپ نے ابورڈن کر دیا تھا۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑھا، دوست نہیں بنائے، مگر کالج میں ایک لڑکی پسند تھی مجھے۔ ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو خود کو ذمہ دار سمجھنے لگا۔ اس دکھ سے نکلنے میں مجھے کافی عرصہ لگا، اسی لیے شادی نہیں کی، نہ دوبارہ دوست بنائے۔ وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ تالیہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں تمہارا شریک ہوں، شرنک ہوں۔ تم میری شرنک بننے کی کوشش نہیں کرو۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ رکھائی سے کہہ کر اٹھ گیا تو اس نے خفگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں خود ہی جان لوں گی۔ تمہارے اس میلو ڈرامے میں بہت وقت ضائع ہو گیا ہے۔ چلو اٹھو اور اب کام کرو۔ اٹھو، یہ میری جگہ ہے۔ وہ دوبارہ زور سے کہا تو جلدی سے اٹھ گئی۔ جہان نے سنجیدگی سے گھڑی دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی اور کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آنکھیں رگڑ کر جلدی جلدی ریک کے کاغذات دیکھنے لگی۔ اس کے کمپیوٹر پر کچھ نہیں ہے، ای میل پاس ورڈ تک نہیں ہے، نہ ہی کوئی فائل، ورڈ فائل ہے، مگر وہ اسکرین کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ براؤزر ہسٹری میں گوگل ڈرائیو کا لنک بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ نیلوفر کافی اسمارٹ ہے۔ وہ گوگل ڈرائیو پر کتاب لکھ رہی ہے اور اسی طرح پبلشر سے شیئر کرتی ہوگی تاکہ ڈیٹا کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے بجائے صرف گوگل پر محفوظ رہے۔ اور اس سال سے تو گوگل کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو چکی ہے کہ ڈرائیو کو ہیک کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں آنا بیکار ہی رہا۔ وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا۔ بیکار نہیں رہا، یہ دیکھو۔ وہ چونک کر مڑا تو دیکھا تالیہ ایک میگزین کھولے کھڑی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پھر اس رسالے کو دیکھا۔ وہ ملائیشیا کا ایک سیاسی میگزین تھا اور اس کے سرورق پر داتو سری عبد الرحمن کی تصویر تھی۔ تصویر پر سرخ پین سے بے تحاشا کانٹے لگا کر چہرے کو مسخ کیا گیا تھا۔ تالیہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ہر وہ صفحہ جہاں عبد الرحمن، اس کی پہلی بیوی اور صوفیہ کی تصویر ہوتی، وہاں سرخ کانٹے لگے ہوتے۔ اتنی دفعہ رگڑ رگڑ کر کھینچی سرخ تصویروں نے، لکیروں نے کئی جگہ سے صفحے کو پھاڑ بھی دیا تھا۔ اس میں خاص کیا ہے؟ وہ اس خاندان کی نفرت میں ہی کتاب لکھ رہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تالیہ نے میگزین بند کیا اور سنجیدہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہ صرف نفرت نہیں ہے۔ کوئی صرف نفرت میں یہ نہیں کرتا۔ یہ غصہ، نفرت، انتقام، سب کچھ ہے۔ اور جو عورت اس طرح 2 سال سے داتو سری کے خلاف روز 1 گھنٹہ لگا کر کتاب لکھتی ہے،
اس عورت کو ہم خاموش نہیں کرا سکتے، پیسہ دے کر یا ڈرا دھمکا کر اس کے ذہن سے اس کتاب کو نہیں نکال سکتے، ہم نیلوفر بخت کو نہیں روک سکتے۔ تو ہمیں اس کے پبلشر کو روکنا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا تھا، ہاں اب ہمیں نیلوفر کے پبلشر کو استعمال کرنا ہوگا، اور اس سب کے لیے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا پبلشر ہے کون۔ وہ جتا کر کہہ رہا تھا۔ خاموش نیم روشن آفس کی دیواریں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو واپس اسکوائر 1 پر آ کھڑے تھے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ نیلوفر بخت کا پبلشر کون تھا جو ہر ممکنہ ہر جانے کے خطرے کو نظر انداز کیے اس کی کتاب چھاپنے کو تیار تھا، جو سب کچھ داؤ پر لگا کر عبد الرحمن کے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے نیلوفر کا ہمرکاب ہو؟ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ آفس کی دیواریں بھی اپنے راز چھپائے خاموشی سے کھڑی تھیں۔ نیل کا پانی اس صبح دھوپ سے چمک رہا تھا۔ دریا کے وسط میں ساحرہ منرا اپنے پورے حجم کے ساتھ تیرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز پر سوار مہمان کمروں میں بیٹھے کھڑکیوں سے پانی کو دیکھتے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں اگر کسی کا وقت سفر میں سوار ہونا ہوتا تو وہ چھوٹی سی کشتی میں آتا اور جہاز میں سوار ہو جاتا، مگر یہ سہولت بہت مشکل سے میسر آتی تھی۔ البتہ یہ جہان کو آسانی سے حاصل تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا اسے ہر روز دوپہر میں شہر واپس جانا ہوگا 2-3 گھنٹے کے لیے۔ کیوں؟ تمہارا ہر روز ایسا کیا کام ہوتا ہے شہر میں؟ وہ دونوں تالیہ کے کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ابھی آیا تھا جبکہ وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مکینک ہوں، پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں، روز کے 2-3 گھنٹے کام ضروری ہوتا ہے، باقی سارا دن تو تمہیں دے رہا ہوں نا۔ وہ آج بھی اپنی پی کیپ سر پر سجائے، کوہنیاں تک آستین فولڈ کیے، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا تھا۔ رات والے جہان سے بالکل مختلف۔ ہاں، بلکہ تم مکینک ہو، وہ طنز سے مسکرا کر بولی۔ تالیہ کا منروا کروز میں موجود یہ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے جیسا تھا۔ ایک طرف ڈبل بیڈ بچھا تھا، دوسری طرف اٹیچ باتھ، اور گول کھڑکی کے آگے آمنے سامنے کرسیاں میز رکھی تھیں۔ کھڑکی سے دور تک بہتا دریا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دروازہ باہر گیلری میں بھی کھلتا تھا جہاں کھڑے ہو کر نیچے بہتا دریا دکھائی دیتا تھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو پلان دہرا لیں، وہ کان میں ننا ایئر پیس جماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے ویسے تمہارے پلان کی کامیابی کا اتنا یقین نہیں ہے، وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ جواباً تالیہ نے سیاہ کوٹ بیڈ سے اٹھاتے ہوئے شانے اچکائے۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان بھی ہوتا ہے۔ کوٹ پہن کر اس نے ایک والیٹ اٹھایا اور اندر موجود کارڈ سامنے لہرایا۔ میں اس ہوٹل کے ایک جونیئر مینیجر ہوں اور میں اس وقت نیلوفر کے کمرے میں روم سروس کے حوالے سے جاؤں گی۔ وہ کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ ہوٹل کی چھت پر۔ اوٹیل، اس نے تصحیح کی تو وہ بولتے بولتے رکی، پھر لہجے کو عربی بنا کر بولی۔ وہ اوٹیل کی چھت پر کیفے میں ہوگی۔ اس وقت اس کا روم خالی ہوگا۔ میں کمرے کی انسپیکشن کروں گی کیونکہ گیس لیکیج کی خطرے کی اطلاع ہمیں ملی ہے۔ اس بہانے میں اس کا کمرہ چیک کر لوں گی، اور اگر وہ آ گئی اسی لیے تو یہ کارڈ بنوایا ہے۔ میں اوٹیل کی ملازمہ ہوں، جونیئر مینیجر سلمیٰ ابراہیم۔ گردن اکڑا کر مسکرائی۔ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز پر وہ سیاہ کوٹ پہنے، وہ سیاہ باب کٹ بالوں کی چہرے کے دونوں طرف میں گرائے سبز آنکھوں کے ساتھ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کل ہی اس نے بال ماتھے سے کٹوائے تھے۔ جہان نے اسے ناخوشی سے دیکھا۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا، اول تو میں اتنی مشہور نہیں ہوں، وان فاتح کی کمپین مینیجر تھی اور 2-3 دفعہ ہی خبروں کی زینت بنی ہوں۔ دوسرا، میرا حلیہ، اور پھر یہ بنگس، ماتھے کی طرف اشارہ کیا، بہت مختلف ہیں۔ وہ نہ مجھے جانتی ہوگی نہ پہچانے گی۔ ریلیکس، مسکرا کر اس کو تسلی دی۔ جہان نے صرف سر کو خم دیا اور کان میں لگے آلے کو دبایا۔ میں اوپر کیفے میں ہوں، وہ آئی تو تمہیں اطلاع کروں گا، اور CCTV کو میں نے پہلے ہی بلاک کر دیا ہے۔ وہ کلائی کی گھڑی دیکھ کر بولا۔
تمہارے پاس اس کا کمرہ چھاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوں گے، میں 9 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی اور وہ قدر فکر مند نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نیلوفر کا کمرہ تیسرے فلور پہ تھا۔ کوریڈور میں خاموشی تھی اور کمرے کے اندر تالیہ دستانے پہنے تیزی سے سامان کھنگال رہی تھی۔ کان میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی، وہ کیفے سے اٹھ گئی ہے، جلدی کام ختم کرو۔ وہ جھڑک رہا تھا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا سفری سوٹ کیس کھول کر احتیاط سے چیک کر رہی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف جا رہی ہے، نکلو وہاں سے، صرف ایک الماری رہ گئی ہے۔ وہ دوڑ کر الماری تک گئی، اسے کھولا، پھر چیزیں الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی۔ وہ نیچے آ رہی ہے، کسی بھی وقت تمہارے سر پر ہوگی۔ میرے کان میں مت چیخو، میں یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی۔ وہ تیز تیز کچھ کاغذات کی موبائل سے تصاویر بنا رہی تھی۔ پھر وہ کمرہ بند کر کے باہر نکلی، کوٹ ٹھیک کیا اور کوریڈور میں آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے نیلوفر آتی دکھائی دی۔ تالیہ بظاہر سر جھکائے میسج ٹائپ کرتی چلتی گئی۔ نیلوفر کے پیچھے کوریڈور کے سرے پہ کیپ والا آدمی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا فکر مندی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا، مگر سچ شکر کہ نیلوفر نے تالیہ کو اپنے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تالیہ کو کراس کر کے اپنے دروازے تک چلی گئی اور پھر ایک دم رکی اور مڑی۔ تالیہ کے کان اس کے قدموں کی آہٹ پر لگے تھے۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا، اپنا مینیجر والا کارڈ بروقت نکالنے کے لیے جیب پر ہاتھ رکھا۔ تالیہ، یہ تم ہو نا تالیہ مراد؟ نیلوفر کی چہکتی آواز اسے سن کر گئی۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب پر ٹھہر گیا۔ نیلوفر اس کی پشت پر تھی، ہیل سے ٹک ٹک چلتی اس کے پیچھے آئی۔ تالیہ کو مڑنا بھی نہیں پڑا اور نیلوفر خوشگوار حیرت بھرا چہرہ لیے اس کے سامنے آئی۔ تم تالیہ ہو نا؟ وان فاتح کی مینیجر اور پہلے اس کی باڈی وومین بھی تھیں۔ تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی، پھر چہرے پر ایک دم حیرت لے آئی۔ ارے آپ نیلوفر ہے نا؟ نیلوفر بخت، آف کورس۔ نیلوفر آگے بڑھی اور اس کو گلے لگایا۔ اسے ملتے ہوئے تالیہ نے دور کھڑے جہان کو دیکھ کر آنکھیں بے یقینی سے پھیلائیں، ہونٹوں کو بے آواز آئی ہیڈ نو آئیڈیا کے الفاظ بھی گھمائے۔ اس نے ملامتی نظروں سے تالیہ کو دیکھتے سر جھٹکا۔ تالیہ گلے مل کر الگ ہوئی اور اگلے ہی لمحے مسکرا کر بولی، مادام نیلوفر، اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے۔ میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی تم بہت پسند ہو۔ یہ بالوں کو کیا کیا؟ خیر، اچھے لگ رہے ہیں اس طرح بھی۔ آؤ میرے ساتھ کافی پیو، کیفے چلتے ہیں یا میرے روم میں؟ آپ کا روم ٹھیک رہے گا۔ نیلوفر بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ تالیہ نے ایک بے بس نظر کونے پر ڈالی، وہ اب وہاں نہیں تھا، البتہ اس کے کان میں اس کی غصے بھری آواز گونجی تھی، اگلی دفعہ جب میں کسی کام سے روکوں تو سن لینا۔ نیلوفر کے کمرے کی کوئی بھی شے اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی۔ نفاست سے سجے بیڈ کے سامنے ایک سیٹنگ ایریا تھا جس میں تالیہ کے کمرے کی طرح گول کھڑکی بنی تھی۔ وہ دونوں وہاں رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تالیہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے غور سے سامنے برجمان نیلوفر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی عمر کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سفید منی اسکرٹ کے اوپر سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال کھلے تھے، لبوں پہ سرخ لپسٹک تھی اور پیروں میں سرخ ہیلز۔ اب وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے سر جھکائے مینو کارڈ پڑھ رہی تھی۔ تم کیا لوگی؟ یہاں کی کیپیچینوا اچھی ہے۔ تالیہ بدقت مسکرائی، نہیں، میں موکالو لوں گی۔ چلو میں بھی وہی لوں گی۔ اس نے مسکرا کر مینیو رکھا اور اٹھ کر فون پر آرڈر دیا، پھر واپس ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ تو تم یہاں قاہرہ میں کیا کر رہی ہو؟ نیلوفر سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں احرام دیکھنے آئی تھی، مگر طبیعت اتنی مقتدر تھی آج کل کہ بس سستی سے اس کروز پر سوار ہو گئی۔ یہ خود ہی چلتی جائے، مجھے سارا شہر دکھاتی جائے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے۔ تالیہ بظاہر کاہلی اور بیزاری سے بولی۔ محتاط نظریں نیلوفر کے چہرے پر جمی تھیں۔ اوہ، نیلوفر نے پیار بھری فکر مندی سے لب گول کیے، مگر کیوں ہنی؟ کیوں؟ پتہ نہیں، شاید میں اکیلی ہوں اور مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ یہاں کوئی ہے نہیں جو مجھے شہر دکھائے یا گھمائے پھرائے۔ مصر کے لوگ ویسے بھی بہت
کنجوس اور غریب واقع ہوئے ہیں۔ غریب تک تو ٹھیک ہے، مگر کنجوس کس کو کہا؟ کل 2 دفعہ کیب کا کرایہ میں نے دیا تھا۔ برہم آواز کان میں گونجی، مگر وہ نیلوفر کو دیکھتی اسی سادگی سے کہتی گئی، اور تو اور یہاں کے لوگ عجیب بدلحاظ بھی ہیں، سیدھی زبان میں کوئی بات نہیں کرتے، ہے نا تالیہ؟ مجھے بھی یہاں کے لوگ بہت ڈرائی سے لگتے ہیں۔ ہمارے ملائیشیا والی بات نہیں ہے یہاں، آئی لو کے مجھے کے ایل سے عشق ہے، اس نے بے اختیار کہا تو تالیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہی تو نیلوفر، یہاں کے لوگ بات بات پر پیسے مانگتے ہیں، پیسے نہ دو تو ناراض ہو کر آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے پیسے دیے ہیں اب تک تم نے مجھے؟ 0۔ وہ اس کے کان میں مزید برہم ہوا۔ تم نئی ہو نا، نئے سیاحوں کو یہ لوگ ایسے ہی لوٹتے ہیں، نیلوفر ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ کل تو مجھے ایک جعلی سائیکائٹرسٹ مل گیا، وہ رازدانہ انداز میں بتانے لگی۔ میں کسی بات پر پھٹ پڑی تو مجھے مشورہ دینے لگا کہ تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے، حالانکہ مجھ سے زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار وہ خود لگ رہا تھا۔ تم اپنی نئی بیسٹ فرینڈ پر فوکس کرو، ذاتیات پر مت اترو۔ وہ اب کر غرایا تو تالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرنے لگی، جیسے اس نے بدقت روکا۔ ادھر نیلوفر کہہ رہی تھی، اوہ تالیہ، یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ویٹر ناک کر کے اندر آیا اور کافی رکھی، مگر نیلوفر آہ بھر کر اسی طرح بولتی جا رہی تھی، یہ عورت کو خود مختار نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے لگتا ہے تم ڈپریشن کا شکار ہو۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں بھی ایسی ہی ہو گئی تھی جب عبد الرحمن نے الیکشن جیتا اور میں فرسٹ لیڈی بن گئی۔ اس نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر اسی طرح بتانے لگی، مگر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کی ساری کمپین میں نے چلائی، اپنے شوہر کو ہر مقام پر سپورٹ کیا، اس کے لیے میڈیا والوں کی باتیں سنی، اور جیسے ہی الیکشن جیتا اس نے مجھے کسی فرنیچر کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تالیہ نے اپنا کپ اٹھایا، لبوں سے لگاتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ سیاستدان یہی صلاح دیتے ہیں ہم جیسی عورتوں کو، ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تالیہ، ان کے لیے راتوں کو جاگ کر کام کرتی ہیں، اور یہ آخر میں اپنے ساتھ پوڈیم پر اپنی پہلی بیوی اور اس کی بیٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوسری بیوی کبھی ان کی اصل فیملی نہیں بن سکتی، پہلی کے بچے، پہلی کی میراث، بس یہ اسی کو مانتے ہیں۔ کافی کا تلخ گرم گھونٹ اس نے اندر اتارا تو اس کا حلق تک جل گیا، مگر تالیہ نے ذرا توقف سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا۔ اندر تو سب پہلے سے جلا ہوا تھا، مزید کتنا جلے گا؟ مگر میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں تالیہ جو چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ عبد الرحمن کو میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، یہ آف شورز کمپنی، یہ کرپشن، یہ سب معلوم تھا مجھے، اور میں اسے روکتی تھی مگر نہیں، وہ نہیں سنتا تھا۔ وہ بے بسی بھرے افسوس سے کہہ رہی تھی، تو آپ دونوں کی علیحدگی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دیکھو یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی، بہت وجوہات تھیں، مگر کچھ تم کتاب کے لیے بھی رہنے دو۔ مسکرا کر پیالے سے گھونٹ بھرا تو تالیہ بدقت مسکرائی، تو آپ کی کتاب واقعی آ رہی ہے؟ آف کورس، اور میں نے اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ 1 منٹ۔ نیلوفر نے کپ رکھا اور کلچ سے موبائل نکالا، کچھ دیر اسکرین پر انگلی پھیرتی رہی، پھر آگے کو جھک کے اسکرین اسے اس طرح دکھائی کہ موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ تالیہ نے چہرہ جھکا کر دیکھا، صفحہ نمبر نظر آیا، گوگل ڈرائیو، باپ کا نام اور ایک پیراگراف جو سامنے تھا، اس میں تالیہ کا نام۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑاتے صفحے کو پڑھنا چاہا، مگر نیلوفر شرارت سے مسکرا کر فون واپس موڑ گئی۔ اب کیا لکھا ہے میں نے، یہ تو تم کتاب میں پڑھ سکو گی۔ اوہ، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے میں کتنی ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ میں بھی، وہ اس کی سماعت میں ابھی تک بول رہا تھا۔ اوہ میری جان، تمہیں تو میں آٹوگراف کاپی بھیجوں گی، جس طرح تم نے صوفیہ رحمان کو اس میوزیم میں وان فاتح کے سامنے لا کر ڈیبیٹ کرائی تھی۔ تم نے میرا دل جیت لیا۔ تالیہ نے مسکرا کر کپ فضا میں بلند کیا۔ دشمن کا دشمن
दोस्त होता है नीलोफर जी। हाँ, आई विश वान फाते मेरे लिए स्टैंड लेते तो हम मिलकर सूफिया रहमान का सफाया कर देते। खैर अब भी इतनी देर नहीं हुई, नीलोफर ने बज़ाहिर सरसरी सा कहते हुए घूंट भरा तो तालिया मुस्कुराई। क्यों नहीं नीलोफर जी, मैं उनसे बात करूंगी। उनको आपकी किताब की प्रमोशन करनी चाहिए। मगर लहजे को फिक्रमंदाना बनाया। आप क्यों किताब लिए घूम रही हैं फ़ोन पे? किसी ने फ़ोन चुरा कर हासिल कर ली तो? अरे मेरी जान, 3 लेयर्स के पासवर्ड हैं इस पर और कोई उसे ब्रेक नहीं कर सकता। वो तो ठीक है, मगर सूफिया रहमान खतरनाक औरत है। आई एम श्योर उसने आपके पीछे लोग लगा रखे होंगे। ये लोग मुझे उन हथकंडों से खामोश नहीं करा सकते तालिया। मैंने अल्लाह पर छोड़ा है उनका मामला। तुम देखना, अल्लाह ताला मेरा साथ देगा और इनको अवाम के सामने मेरे ज़रिए बेनकाब करेगा। मगर अल्लाह ताला ने हिफाजती तदाबीर करने का भी तो फरमाया है ना। वो बदस्तूर फिक्रमंद थी। अगर जो ये लोग आपके पब्लिशर को अप्रोच कर लें तो गुड। अब तुम ट्रैक पर जा रही हो कौन वुमेन। एक ने उसके तबसरे पर बात कही। नीलोफर हंसी। पिछले माह के इल्म मुक़ीम में रिश्तेदारों को डरा धमकाकर सूफिया का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पता कर रहा था कि नीलोफर के पब्लिशर का नाम बता दो, मगर मेरे रिश्तेदारों को मालूम ही नहीं था तो कैसे बताते। उन्होंने मुझे डराने की बहुत कोशिश की, अब अलबत्ता खामोश हो गए हैं। वो कांधे उचकाकर मुस्कुराकर कह रही थी, आपका पब्लिशर काबिल भरोसा तो है ना? अगर जो उन्होंने उसका नाम मालूम करके उसको ख़रीद लिया तो? हो ही नहीं सकता। वो कोई मले थोड़ी है, ना वो एशियन है, वो गोरा है। गोरे इन मामलात में कॉन्ट्रैक्ट और एथिक्स के बेहद पाबंद होते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है। नीलोफर बिल्कुल शांत थी। आप दुरुस्त कह रही हैं, आपका अल्लाह पर ईमान मुझे अच्छा लगा। बस देख लो तालिया, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ मैं डटी रही। पता है, अब्दुर्रहमान ने एक दफ़ा इसके पास सुनाने को बहुत किस्से थे और दोपहर अभी जवान थी। दालिया ने बदिक्कत जमाई रोकी और सुनने लगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाहिद चीज़ थी जिसने तुम्हें बचाया है कौन वुमेन। वो कमरे में वापस आई तो वो सामने टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठा बरहमी से इसे देख रहा था। पी कैप उतार रखी थी और भूरे बाल माथे पर बिखरे थे। तालिया ने शाने उचकाए। रिलैक्स, उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, बल्कि मुझे चंद बातें मज़ीद मालूम हुई हैं। सुन ली है मैंने सारी बातें। वो पब्लिशर के जिक्र के करीब भी नहीं जा रही थी और न ही हम उसका फ़ोन चुरा कर किताब उसमें से हासिल कर सकते हैं। वो चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। गोल शीशे नुमा खिड़की से बाहर फैला नीला दरिया देखने लगी। दोपहर ढल रही थी और पानी की सुनहरी चमक मांद हो गई थी। एक अजीब उदासी थी जो वहाँ बिखरी थी। अब आगे क्या करना है? इसके रूम से तो कुछ नहीं मिला। वो पूछ रहा था, कोई और प्लान बना लेंगे। अब सूफिया के ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए उसकी साइड ली है तो कुछ करना ही होगा। तलखी से कहती वो बाहर देख रही थी। जहान ने टांग से टांग हटाई, आगे को झुककर गौर से इसे देखा। तालिया, सुन रही हूँ। उसकी उदास आंखें दरिया पर थी। तुम्हें लगता है तुम इसकी किताब चुरा कर गलत कर रही हो? नरमी से पूछा तो तालिया ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया। वो एक टूटी हुई औरत है जहान। उसने एक सियासतदान से शादी की, उसके लिए खड़ी हुई, उसके लिए काम किया और उसने क्या किया इसके साथ? इस्तेमाल करके दीवार से लगा दिया। 2 साल से वो औरत अपनी किताब लिख रही है ताकि लोगों को बताए कि ये बड़े लोग क्या करते हैं औरतों के साथ, और मैं वो इससे छुपने जा रही हूँ, छीनने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं दुरुस्त कर रही हूँ या गलत। वो फट पड़ी। वो उसे उसी तरह गौर से देखे गया। ये दातू श्री अब्दुर्रहमान कैसा आदमी था, बेवकूफ़ और जल्दबाज। तालिया ने उकताहट से इसे देखा। तुम्हारी मालूमात मलेशिया की सियासत के बारे में बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। अब्दुर्रहमान बहुत शातिर और अक्लमंद आदमी था। दूर की प्लानिंग करता था, इतनी करप्शन की, मगर दामन पर एक छींटा नहीं पड़ने दिया। तो फिर वो इतने साल एक औरत के हाथों ब्लैकमेल क्यों होता रहा? बल्कि उसने ऐसी औरत से शादी ही क्यों की जो 4 दीवारी के अंदर की बातों को बाहर निकाल देने वाली थी?
وہ چپ ہو گئی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ آگے یہ سب ہوگا۔ دیکھا جائے تو وہ تم سے بڑا چور تھا تالیہ۔ آفینس نو آفینس، دونوں ہاتھ اٹھا کر اضافہ کیا۔ مگر اس نے اتنے سال اس عورت پر بھروسہ بھی کیا، شادی بھی کی، اور بعد میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے پیسہ بھی دیتا رہا۔ تم نے اس عورت کے ساتھ صرف ایک کافی پی ہے اور اس کی دکھی کہانی سے متاثر ہو گئی۔ وہ اتنا گھاگ آدمی اتنے سال بے وقوف بنتا رہا، اور اب اس کی اولاد اس کی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو اپنی بات کو کسی کے دل میں اتارنے کا طریقہ آتا ہے؟ کچھ گن تو ہوں گے اس میں، کوئی تو باتوں کا ہنر ہوگا جو عبد الرحمن کو اس نے اتنے سال استعمال کیا مگر صوفیہ کو نہیں کر سکی۔ وہ تمہیں جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ تم نے اپنے لیڈر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اسے لگا ہوگا تم اپنے لیڈر اور اس کی بیوی کے درمیان دوسری عورت ہو۔ اس نے تمہاری اس کمزوری کو استعمال کیا اور میرے ذریعے واطع صاحب کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے ایسی باتیں کہیں جن سے تم ریلیٹ کر سکو۔ ایسی باتیں ہماری ججمنٹ کو ڈھانپ لیتی ہیں، ہم سامنے والے کو درست جج نہیں کر پاتے۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ She got my head۔ تمہارا IQ کتنا ہے تالیہ؟ وہ غور سے اسے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے، کبھی چیک نہیں کیا۔ تمہارا کتنا ہے؟ 200؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا IQ کتنا ہوتا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارا EQ کتنا ہے۔ تمہیں میرے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا مگر تم نے نہیں کہا۔ EQ؟ اس نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ ہاں، EQ یعنی ایموشنل کوشنٹ، اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ کر خود کو اسٹریس سے نکالنے کی صلاحیت۔ یہ انٹیلیجنس کوشنٹ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثبت زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنا EQ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ نرمی مگر فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس مقام پر آ کر وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ فی الحال تو کچھ مت کرو، بس اتنا کرو کہ جاؤ اور آدھے منٹ کے لیے اپنا منہ ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ڈبو کر آؤ، اور پھر اپنے آپ کو بار بار بتاؤ تم نیلوفر جیسی نہیں ہو، نہ اس کی کہانی تم جیسی ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جیسے اس کے اٹھنے کا منتظر ہو۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی، باتھ روم میں ٹھنڈے پانی کا نل کھولا اور سنک میں پانی بھرا۔ اس کے ارد گرد 2 ہی چھوٹے کمرے اور اونچی چھت حائل ہونے لگی تھی۔ سلاخوں سے بنا دروازہ سامنے تھا۔ وہ ٹھنڈی دیوار سے کمر ٹکائے، گھٹنوں کو سینے سے لگائے خوفزدہ بیٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا۔ میں نیلوفر نہیں ہوں، میں اس جیل میں نہیں ہوں۔ برف کی طرح یخ پانی اس کے جیسے سارے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ میں اس جیل میں نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ یخ پستہ ہوا گویا اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ وہ سانس روکے پانی میں چہرہ ڈالے جھکے کھڑی تھی۔ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، میں اپنی آزادی لے کر رہوں گی، چاہے راستے میں ایک نیلوفر آئے یا 10۔ ایک زوردار کرہ سے اس نے چہرہ اوپر کھینچا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ گیلے بال، جامنی پڑتے ہونٹ، ششندر سا چہرہ۔ کچھ دیر پہلے وہ چہرہ خشک کیے سنجیدہ سی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہیں آگے 6 دن نیلوفر کے ساتھ گزارنے ہیں، اور تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تم اس جیسی نہیں ہو۔ تم اپنے لیڈر کی زندگی میں رہو یا نہ رہو، تم اس کو کبھی بلیک میل نہیں کرو گی۔ تم وقار سے الگ ہونا پسند کرو گی، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس عورت میں نہ کوئی ڈگنیٹی ہے، نہ کسی عزت کا خیال۔ وہ ویٹر بارستی سا ہر ایک کی موجودگی میں اپنے دکھ سنانے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ دماغ کو ٹھنڈک ملی تو اندر تک سکون آ گیا تھا۔ دکھ اشتہار لگانے کے لیے نہیں ہوتے۔ جو لوگ ان کا اس طرح اشتہار لگاتے ہیں وہ صرف ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ تم نیلوفر بخت نہیں بنو گی۔ تم اپنے ایموشنز کو اپنے کام سے الگ رکھو، اپنا موازنہ اس سے نہیں کرو۔ وہ تشویش سے اس کی طرف جھکا سمجھا رہا تھا۔ میری اور اس کی کہانی میں بہت فرق ہے، میں سمجھ گئی۔
اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ البتہ ابھی تک فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ میں تمہارا شرنک ہوں۔ ہر تھراپی کا اصول ہوتا ہے آپ کو اپنے محسوسات اپنے شرنک کے ساتھ شیئر کرنا ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے محسوسات آتے ساتھ ہی مجھے بتانے چاہیے تھے۔ تم اچھی لڑکی ہو تالیہ، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس 6 دن مزید ہیں، تم ان کو استعمال کرو اور اپنے اندر سے سب کچھ باہر نکالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں خود بھی اندازہ ہو تم کیا چاہتی ہو۔ اوکے، میں خود سے بتاتی رہوں گی۔ گڈ، اب کام کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تمہارے میلو ڈرامے نے ہمارا کافی وقت برباد کر دیا۔ ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا۔ قدرے برہمی سے کہتے ہوئے اس نے آستین مزید چڑھائے اور میز پر رکھی نوٹ بک کھول کر کاغذ قلم سے اس پر لکھنے لگا۔ تالیہ نے بس کندھے اچکا دیے۔ وہ اس کے بدلتے رویوں کی اب عادی ہونے لگی تھی۔ نیلوفر سے اس ملاقات سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ تالیہ گیلے بال کانوں تلے اڑستے ہوئے آگے ہو کر بیٹھتی، پھر سوچتے ہوئے بولی، کتاب واقعی لکھی جا چکی ہے، اس کے گوگل ڈرائیو میں موجود ہے، مگر پبلشر کے ذکر سے وہ کنی کترا گئی۔ میں نے اسے ایک انتہائی خود ترسی کا شکار اور خود پر مظلومیت طاری کیے ہوئے عورت پایا، جو ہمدردی لینا چاہتی ہے اور نفرت سے بھری ہوئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں میں 10 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ مت کہنا وہ سب تمہیں مجھ میں نظر آنے لگی ہیں۔ تالیہ نے برا منہ بنایا، مگر وہ سوچ میں گم تھا۔ پہلی نشانی، وہ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ دوسری، آدھی جھوٹے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے، وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات گھما پھرا دیتے ہیں۔ تم نے اس سے شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بات گھما دی۔ تیسری نشانی، وہ اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ اس نے کہا آئی لو KL، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے KL پسند تھا یا میں اسے مس کرتی ہوں، مگر وہ ہر بات میں ایگریگیشن کر رہی تھی۔ ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے کہ they don't mean what they say۔ مجھے وہ ایک انتہائی کمپلسیو لائر قسم کی عورت معلوم ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے اس کی کتاب بھی جھوٹوں سے بھری ہوگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ باقی 7 نشانیاں تو بتاؤ۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ اگر بتا دیا تو میں تمہارے جھوٹ کیسے پکڑوں گا؟ تالیہ برا منہ بنا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اب نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا، پھر سر اٹھایا اور سوچتے ہوئے کہنے لگا، وہ موقع کافی کے لیے کیوں راضی ہوئی؟ کیونکہ میں نے کہا تھا موقع پیتے ہیں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کمرے میں چلتے ہیں، حالانکہ وہ کیفے میں جانا چاہتی تھی۔ تم نے کہا چائے نہیں موقع، تو اس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ نیلوفر باتوں کا فن جانتی ہے، ادائیں دکھانا اسے آتا ہے، مگر اس میں قوت فیصلہ نہیں ہے۔ وہ امپریسو ایول ہے، اس نے جو کہا اس کی مان لی، وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی۔ تالیہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، اور ایسے لوگوں کے لیے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ سوچو تالیہ، اگر وہ یہ آخری دن اس شپ پر گزار رہی ہے اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی کے ساتھ، تو ان دنوں میں اسے کتاب کے حوالے سے کتنے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے ایڈم کی کتاب کی آمد کے آخری دن بہت مصروف اور اسٹریسفل ہوتے تھے، مگر وہ مطمئن لگ رہی ہے کیونکہ اس کے یہ سارے فیصلے اور ڈیلنگز وغیرہ اس کے لیے کوئی اور کرتا ہے، کوئی ایسا شخص جو اس وقت اس شپ پر موجود ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ آرام سے بیٹھی ہے۔ وہی شخص نیلوفر اور پبلشر کے درمیان پل کا کام کر رہا ہے۔ 1 منٹ، تالیہ نے چونک کر فون نکالا، اسکرین اسکرول کرنے لگی۔ یہ دیکھو، نیلوفر نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کر کے شام کی پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ گڈ، تم مزید اس کے قریب جا کر نہیں جہان، اس کا رائٹنگ اسٹائل دیکھو۔ اس نے اسکرین دکھائی۔ وہ ٹیکسٹ میسج ہو یا ٹویٹ، ہر فل اسٹاپ کے بعد نیا فقرہ اگلی لائن سے شروع کرتی ہے۔ اس کے روم میں ایک کاغذ پر لکھا آرٹیکل بھی تھا جو وہ صوفیہ کے خلاف لکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، تالیہ نے جلدی سے وہ تصویر نکالی جو اس کے کمرے میں اس نے کھینچی تھی۔ یہ پرنٹ آؤٹ ہے، مگر اس میں بھی ہر نیا فقرہ اگلی لائن سے شروع کیا گیا ہے۔ لیکن وہ ایک دم پرجوش ہو کر بتانے لگی، جب اس نے یہ آرٹیکل مجھے صبح بلاگ پر ملا
تو نفاست سے پیراگراف کی صورت تھا۔ جو کتاب کا صفحہ اس نے مجھے دکھایا اس میں بھی 3 پیراگراف لکھے نظر آتے تھے، نیٹ اور قواعد و ضوابط کے ساتھ لکھے پیراگراف۔ تم کہہ رہی ہو کہ کتاب کا رف ویژن وہ خود لکھتی ہے مگر اس کا نیٹ اور فائنل ویژن کوئی اور لکھتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے آرٹیکل کے صرف پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، لائن چھوڑ چھوڑ کر۔ وہ کتاب بھی ایسے ہی لکھتی ہے، جو فقرہ یاد آتا گیا لکھتی گئی، پھر وہ کسی اور کو دیتی ہے جو اس کو کہانی کی شکل میں ڈھالتا ہے۔ وہی شخص نیلوفر کا گھوسٹ رائٹر ہے، وہی اس کے لیے فیصلے لیتا ہے اور لٹریری ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ لٹریری ایجنٹ تو باقاعدہ لٹریری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ رائٹر اور پبلشر کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ اس شپ کے تمام مہمانوں میں کوئی بھی کسی لٹریری ایجنسی سے نہیں ہے۔ میں نے لسٹ چیک کی تھی، وہ اپنی کارکردگی بتانے سے باز نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے نیلوفر کا ایجنٹ پروفیشنل ایجنٹ نہ ہو، وہ اس کا کوئی قریبی شخص ہو جس پر وہ اعتماد کرتی ہو۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ وہ شخص نیلوفر کے ذہن تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ شخص یہاں موجود ہے اور اس شخص کے پاس کتاب کا اصل مسودہ بھی ہے، اس کو پبلشر کا بھی علم ہے۔ ہمیں اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ نیلوفر کا گھوسٹ رائٹر ایک آدمی ہے؟ وہ مردوں کے خلاف باتیں کرتی ہے، کبھی آدمی پر ٹرسٹ نہیں کرے گی، وہ کسی عورت کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ میرا گیس ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گول کھڑکی سے باہر نیلے پھیلے نیل کے پانی پر سہ پیرا اتر رہی تھی، ٹھنڈ برسنے لگی۔ ہاں، اس کی جگہ اس کی ماں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اپنے زمانے میں بڑی سوشل اور ڈومیسٹک سی عورت رہی ہے، مگر یہ اس کا مرد دوست بھی ہو سکتا ہے جس کے پیسوں پر آج کل وہ رہ رہی ہے۔ وہ کوئی ملائیشین بزنس مین ہے، لیکن اگر وہ عورت ہے تو وہ آج کی پارٹی میں ہوگی، کیونکہ آج نیلوفر نے کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے۔ گڈ، تمہیں اب اس عورت کو ڈھونڈنا ہے۔ پارٹی میں بہت سی عورتیں ہوں گی، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گی؟ تم ایک کام کرنا، وہ پرجوش انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، تم جوتوں کا رخ دیکھنے والی ٹیکنیک استعمال کرنا، جس سے ہمارے جوتوں کا رخ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، مگر نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر کو ہم اس کے جوتوں کے رخ سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ جہان سکندر نے لب بھینچ لیے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میں کچھ اور کہنے لگا تھا، مگر یو نو واٹ، میں کچھ نہیں کہتا۔ تمہیں چونکہ زیادہ پتا ہے تو تم آج اسے خود ڈھونڈنے کی کوشش کرو، میں چلتا ہوں۔ گھڑی دیکھی اور اٹھ گیا۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سنو، اپنے گھر والوں سے بھی اسی طرح ناراض ہو کر چلے جاتے ہو؟ میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں، اکیلا رہتا ہوں اس شہر میں۔ تمہارے کمرے کا یہ بلب، اوپر اشارہ کیا، کام نہیں کر رہا، روم سروس کو بلا کر ٹھیک کرا لینا۔ بے نیازی سے ہدایات دیتا پی کیپ سر پر پہنتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا سنو، تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ مگر پکارنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ہوں میں سر جھٹک کر باہر جا چکا تھا۔ نیلوفر کی پارٹی ہوٹل کے ایک چھوٹے سے ہال میں تھی جو پرائیویٹ پارٹیز کے لیے مختص تھا۔ دروازے بند تھے، اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر کھڑی تالیہ نے ایک لمحے کے لیے خود کو دیوار پر لگے آئینے میں دیکھا۔ نیوی بلو لمبی میکسی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ ماتھے پر ہیرو کی ماتھا پٹی پہنے ہوئے تھی۔ یہ نازک سا ہیڈ بینڈ اس کے سر کو گول دائرے کی صورت جکڑے اسے ایک شہزادی کی طرح دکھا رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے بہت کچھ یاد آیا، مگر پھر سر جھٹکا اور کان میں لگا ایئر پیس دبایا۔ تم کہاں ہو؟ ادھر ادھر تائرانہ نگاہ دوڑائی۔ کوریڈور میں چند لوگ آ جا رہے تھے۔ قریب ہی ہوں، وہ کان میں بولا، مگر تالیہ کو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ بظاہر مٹھی لبوں پر رکھے کھنکارتے ہوئے ہلکا سا بولی، وہ تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں کچھ کیوں کہوں گا، تالیہ مراد کو تو ویسے ہی سب معلوم ہوتا ہے۔ ویری فنی، خود ڈھونڈ لوں گی اسے۔ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے اس کا نام گیسٹ لسٹ میں دیکھ کر مسکرا کر سر کو خم دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر مدھم روشنیاں
تیز موسیقی کے ساتھ ایک پارٹی جاری و ساری تھی۔ عورتیں ٹولیوں کی صورت کھڑی گلاس ہاتھ میں لیے باتیں کر رہی تھیں۔ بمشکل 20 عورتیں ہوں گی۔ تالیہ کی نظروں نے سارے ہال کو اسکین کیا۔ نیلوفر سامنے ہی تھی، سلور میکسی میں تیار، بالوں میں مور کا پنکھ لگائے، وہ سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں اس کے کرسٹل سینڈلز پر جھکیں۔ ان کا رخ کیا تھا؟ مگر نیلوفر آگے پیچھے آتی جا رہی تھی، کبھی ایک ٹولی کے پاس جاتی، کبھی دوسری کے پاس۔ اس کے جوتوں کا رخ بار بار بدلتا۔ اتنا شور، رش، نیلوفر کے پیر ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ سنو، مجھے جہاز کی گیلری میں ملو ابھی۔ وہ نیلوفر کے دیکھنے سے پہلے تیزی سے باہر نکل آئی۔ میکسی کو پہلو سے اٹھائے وہ اب تیز تیز کوریڈور میں چلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پر پریشانی سے بل پڑے تھے۔ وہ جہاز کی ایک بیلکنی میں کھڑا تھا، سر پر پی کیپ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے بہتا رات کے اندھیرے میں ڈوبا نیل کا دریا پرسکون لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کاٹوں گی اب تمہاری بات۔ بتاؤ اب جو تم کہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے بسی بھری مسکراہٹ سے بولی۔ یہاں ہوا تھی اور اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں پیچھے کو اڑنے لگیں۔ وہ نیم اندھیرے میں کھڑا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی آدھے چہرے پر پڑتی تھی اور باقی آدھے پر پی کیپ کا سایہ تھا۔ پھر بھی تالیہ کو اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی دکھائی دی۔ کیوں؟ تم نے نیلوفر کے جوتوں کے رخ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سامنے والوں میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں؟ جتا کر پوچھا۔ وہ تو سارے مہمانوں میں ہی انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بھی جل کر بولی تو وہ محفوظ انداز میں مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ نیلوفر کے جوتے ایک جگہ ٹکتے تو میں نوٹ کرتی نا۔ میں نیلوفر کے جوتوں کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اصول جو تم کہہ رہی تھیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں پارٹی کی دوسری عورتوں کے جوتوں کی بات کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تم ایک ایسی پارٹی میں جا رہی ہو جہاں صرف عورتیں ہیں۔ عورتوں کے گروہ کے لیے یہ اصول کسی اور طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تمہیں نیلوفر کے پیر نہیں دیکھنے، تمہیں سب عورتوں کے پیر دیکھنے ہیں، کیونکہ جب عورتیں گروپ میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سب کے پیر صرف ایک عورت کی طرف مڑتے ہیں، ان کی الفا کی طرف۔ تانیہ نے گہری سانس لی۔ دی فیمیل الفا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ گھوسٹ رائٹر صرف نیلوفر کی مہر میں راز ہی نہیں بلکہ اس کی الفا بھی ہے۔ میں سمجھ گئی۔ اور تیزی سے مڑی، پھر رکی اور واپس پلٹ کر اسے دیکھا جو ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اور جب تم روز کشتی سے واپس آیا کرو تو کوشش کیا کرو اپنی ویڈنگ رنگ کشتی میں ہی اتار کر رکھا کرو، کیونکہ تم مجھ سے ملنے سے چند سیکنڈ پہلے اسے اتارتے ہو۔ تمہاری انگلی پہ اس کا واضح نشان رہ جاتا ہے۔ نو آفینس۔ مسکرا کر پلکیں جھپکا کر بولی اور واپس مڑتے وقت اس نے جہان کے ماتھے پر پڑتے بل واضح دیکھ لیے تھے، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ جا چکی تھی۔ کسی بھی جنگل میں رہنے والے بھیڑیے عموماً جتھے کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ وہ جتھے میں حملہ کرتے ہیں، جتھے میں چیر پھاڑ کر کر شکار کو کھاتے ہیں۔ لیکن اگر بھیڑیوں کو غور سے دیکھو تو ان کے جتھے کا ہمیشہ ایک سردار ہوتا ہے جس کے اشارے پہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ ان کے تمام فیصلے کرتا ہے، شکار کی اسٹریٹجی بناتا ہے، جس کو چاہے بھوکا مارے، جس کو چاہے زیادہ کھانے کو دے۔ بھیڑیے اپنے سردار کی آنکھ کے اشارے کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے سردار کو الفا وولف کہا جاتا ہے۔ کسی بھیڑیے کو الفا انتخاب کر کے نہیں بنایا جاتا، نہ وہ نسل در نسل بادشاہی نظام کے مطابق سردار بنتا ہے، بلکہ گروہ میں کوئی بھی بھیڑیا خود ہی الفا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت اور برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھیڑیے خود بخود اس کو اپنا الفا مان لیتے ہیں۔ الفا خود کو لیڈر خود بناتا ہے اور منواتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی الفا ہوتے ہیں۔ مردوں کے الفا مختلف ہوتے ہیں، عورتوں کے الفا مختلف۔ ہر گھر میں، ہر آفس میں، ہر دوستوں کے گروپ میں ایک الفا ہوتا ہے۔ مرد الفا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گروہ میں آتا ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بات ٹالی نہیں جاتی، اس کی موجودگی میں کوئی اس کا مذاق بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔
اور اس کی موجودگی باقی سارے گروہ کے لیے ان نرونگ ہوتی ہے۔ وہ اس کے سحر اور روب میں ہوتے ہیں، مگر اس کی موجودگی میں ہمیشہ بے چین رہتے ہیں کہ کچھ غلط بول کر یا کرنا بیٹھیں۔ مرد الفا باراسوخ ہوتے ہیں، حق مانا مزاج رکھتے ہیں، ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے اور الفا کی تعریف سب کو خوش کرتی ہے۔ مردوں کے ہر گروہ میں یا ہر آفس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفا ہو، مگر عورتوں کے ہر گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے۔ عورتوں کے ہر گروہ میں صرف ایک ہی الفا ہوتی ہے، دی فیمیل الفا وولف، اور یہ مرد الفا سے کافی مختلف ہوتی ہے۔